सफेद। بسمہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے فون پر 2 کافی لینے کے لیے کہا اور دوبارہ وہیں آ بیٹھے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے شوہر کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے تسلی کے ساتھ ساتھ بسمہ کو ذہنی طور پر تیار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آ جائیے۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کافی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے اپنی عادت کے برخلاف بسمہ کو بہت جائزہ لیا اور اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگانا چاہ رہے تھے۔ بسمہ کے ہر انداز میں بے چینی تھی، جیسے اسے ابھی تک یہ سب ہونے پر یقین نہ آیا ہو۔ کسی اور ذہنی کشمکش میں تھی۔ اس کی حالت اس ایک عام انسان سے مختلف تھی جو اب تک ڈاکٹر ابراہیم دیکھتے آئے تھے۔ اس کے بیٹھنے کے، بات کرنے کے ہر انداز میں اضطراب تو نمایاں تھا، مگر اس کا اپنے اوپر بے حد کنٹرول تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ ڈاکٹر ابراہیم نے بسمہ سے سوال کیا۔ بسمہ نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، میرا زبیر کے سوا کوئی اور نہیں ہے، بسمہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا۔ انہیں اس کی بے چینی کی وجہ سے کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے یہاں ہسپتال میں کوئی اور ہے آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر ابراہیم نے اپنے سوال کی وضاحت کے ساتھ دہرایا تھا۔ یہاں؟ نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے۔ زبیر کے سب کزنز چلے گئے ہیں، رات کو شاید کوئی آ جائے۔ بسمہ کافی کے کپ سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ اوکے، میرا مطلب ہے زبیر کے کوئی سگے رشتے، والد، والدہ یا کوئی اور نہیں ہے؟ سگے رشتے؟ بسمہ کے چہرے کا رنگ واضح طور پر تبدیل ہوا تھا۔ وہ ہم سے ناراض ہیں، بسمہ نے جھجکتے ہوئے انہیں بتایا۔ ڈاکٹر ابراہیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ آپ کو انہیں فوراً اطلاع کر دینی چاہیے تھی۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جان سکے ان کا بیٹا اس وقت زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے رسانیت سے کہا۔ آپ ہی کہہ دیجئے۔ بسمہ کے انداز میں تھکاوٹ کا گمان تھا۔ اس نے اپنے فون میں فون تلاش کرتے شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ تمام چیزیں باہر نکال رکھ۔ ڈاکٹر ابراہیم دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کا فون آپ کے ساتھ ہی ہے، اس صوفے پہ موجود ہے، جیسے اسے دنیا میں واپس لائے تھے۔ او یس، بسمہ نے بے اختیاری اپنی کمپٹیاں دبائیں۔ آپ پلیز ان سے خود ہی بات کریں اور میرے بارے میں مت بتائیے گا۔ وہ شاید آئیں گے ہی نہیں، یا شاید حدیث نے بتا دیا ہوگا۔ 10 گھنٹے کا تو راستہ ہے وہاں سے یہاں تک۔ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ مایوسی سے چور چور لہجے میں بسمہ کی بات پر ابراہیم نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حالات میں بھلا وہ کیا کہیں گے، آپ سے یا آپ کے شوہر سے؟ ڈاکٹر ابراہیم کی حیرت بجا تھی۔ ایسی ہی بات ہے، ایسی ہی بات ہے، بسمہ چیخ کر بولی تھی۔ ایسی ہی بات ہے، وہ مدھم سا بولی تھی۔ اس کا رویہ ابراہیم کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ فون بھی نہ، آخر کیا مصیبت ہے؟ بیٹری از آؤٹ، دیز انوینشنز۔ ابراہیم کو اچانک شہربانوں کی صبح کی گئی باتیں یاد آ گئی تھی اور وہ مسکرا کر رہ گئے۔ یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے، جہاں کی بھی ہو، جتنی بھی مختلف ہو، ایک ہی طرح کی باتوں سے چڑھتی ہیں۔ چاہے وہ جینز پہنے یا برقع اوڑھ لے، عورت عورت ہی رہتی ہے۔ وہ بے اختیار سوچے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ایکسیڈنٹ کے مریض کی حالت؟ وارڈ بوائے بسمہ کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر ابراہیم تیزی سے باہر کی جانب لپکے اور بسمہ بھی وہیں سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ سانس بہت اکھڑ رہا ہے سر، آکسیجن ماسک بھی بار بار اتار کر پرے دھکیل رہے ہیں۔ بلڈ پریشر؟ ابراہیم نے پوچھا۔ سر، پلس از ڈراپنگ 35، جونیئر ڈاکٹر نے کہا۔ او، ابراہیم کے ہاتھوں سے ایسے کئی کیسز گزر چکے تھے، اب معائزے کا وقت بھی گزرتا دکھائی دے رہا تھا۔ کال از 5۔ ڈاکٹر ابراہیم جان چکے تھے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے سب ٹھیک ہو جانے کی اطلاع کو دوبارہ نشر کرنا فضول کیا۔ بسمہ خاموشی سے زبیر کے سرہانے کھڑی تھی، اس کا ہاتھ تھامے اسے
تکے جا رہی تھی۔ دونوں کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون پہلے اس دنیا سے جانے والا ہے۔ زبیر اپنے زخموں کی شدت برداشت نہ کر پا رہا تھا اور بسمہ کو آنے والے وقت کے ہاتھوں لگنے والے زخموں کا بخوبی ادراک ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بالکل خالی تھے، مگر اس کا بند بند رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ صدمے نے اس کی ہنسی مفلوج کر دی تھی۔ سر پلس از ڈراپنگ۔ ابراہیم بسمہ کو دیکھنے میں ایسے مہو ہوئے تھے کہ انہیں چونکنا پڑا۔ نو ہارٹ بیٹ، ریوائیو ہم۔ آپ پلیز جائیں۔ ایک نرس نے تیزی سے بسمہ کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، یہیں رہنے دو۔ ابراہیم نے نرس کو منع کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ بسمہ کی آنکھوں میں سارا منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ تقدیر کا سب سے کاری وار آج اس پر اپنا ہنر آزمانے جا رہا تھا۔ ہر ذی روح کی زندگی میں ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جہاں اسے ٹوٹ کر بکھرنا پڑتا ہے، اور ستم یہ کہ اپنی کرچیں خود ہی چننی پڑتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں یہ مقام جلد اور کسی کی زندگی میں ذرا ٹھہر کر آتا ہے۔ بسمہ کی زندگی میں وہ وقت داخل ہو رہا تھا۔ اپنی تمام تر صفاکی اور سچائی کے ساتھ زبیر کا وقت آ چکا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی گونج ہر جانب پھیل چکی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بسمہ کا ہاتھ تھام لیا تھا، اسے باہر جانے کی جانب لے آئے تھے۔ بسمہ کسی معمول کی طرح ان کی رفاقت میں چلتی آ رہی تھی۔ بسمہ کا ایک حصہ زبیر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ یوں ہوتا ہے نا، جب دنیا چھوڑ جائے تو آپ کا کچھ نہ کچھ چرا کر لے جاتا ہے، ایسی صفائی سے کہ زندگی بھر فرد کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اصل میں کیا چوری کر لیا گیا ہے، ایسا کیا تھا جو اس سے پرے کر دیا گیا تھا، ایسا کیا تھا جو مل کر نہیں دے رہا تھا۔ آدھی ادھوری لنگڑی لولی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور فرد گزار بھی لیتا ہے کہ اس میں اس کی حکمت نہاں ہے۔ خدا جانے کہ اس نے انسان کی مٹی کہاں سے لی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے زبیر کا پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بسمہ کو کسی نئے امتحان میں ڈالنا انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ بسمہ ہسپتال کے چھوٹے سے لان میں گھاس پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ 3-4 بجے کا وقت تھا۔ زبیر کی ماں وہاں آ گئی تھی اور اس کا باپ آج بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے زبیر شاید پہلے ہی مر چکا تھا جب اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتے ہوئے اس نے بسمہ سے شادی کی تھی۔ اپنے باپ کے سخت اختلاف رائے کے باوجود وہ بسمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے وہ قدم آخر اٹھا لیا تھا جس پر اس کے باپ نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ جائیداد کے ساتھ ساتھ اس نے زبیر کو اپنی زندگی سے بھی بے دخل کر دیا تھا۔ کیا وہ اسے اپنے دل سے بے دخل کر پائے گا؟ انسان کی انا کیوں دوسرے انسان کے قد سے بھی اونچا ہو جاتی ہے، صرف اس لیے دوسرے فرد کی خواہشوں پر اپنا قدم رکھتا ہوا آگے نکل جاتا ہے؟ کیا اسے وہ چیز پسند نہیں؟ یہ اس کے اپنے خیالات کی منافی ہے، یہ اس کے احساسات کی ترجمانی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو وہ نہیں چاہتا۔ کیوں فرد دوسرے فرد کو ارضاء کرنے پر کمر کس لیتا ہے؟ اتنے سوالوں کا جواب کہاں ہے آخر؟ انسان کی ضد اور ہٹ دھرمی اسے انسان سے نکال کر حیوان کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اس بات سے بے خبر فرد بس دوسرے افراد کو روندتا چلا جاتا ہے، انہیں گمسم کرتا چلا جاتا ہے، دھتکارتا چلا جاتا ہے۔ اپنی جھوٹی انا کی خاطر اسے دوسروں کی پرواہ کرنا کمتر لگتا ہے۔ اس کے نام نہاد اصول اور اس کے خود ساختہ جذبات اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انسان دوسرے انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کھا گئی میرے بیٹے کو، یہ لڑکی اسے راس نہیں آئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، اس کا ماتھا ہی بتاتا ہے یہ بس نہیں سکتی۔ پتہ نہیں کیسی بھوکی فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی، میرا بیٹا کھا گئی۔ ہائے، اب تو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی نا تجھے۔ کف اڑاتی زبیر کی ماں کا غصہ انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ تیری شکل نے میرا بچہ لوٹ لیا، کیسی معصوم بنی بیٹھی ہے اب،
ہائے میرا بیٹا۔ زبیر کی ماں نے آگے بڑھ کر بسمہ کے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا۔ تم اس ذمہ دار ہو اس سب کی، صرف تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، تم نے مارا ہے اسے، ہائے میری منتوں مرادوں سے جنا بچہ۔ زبیر کی ماں نے چیختے ہوئے نہ جانے کتنے ہی تمانچے بسمہ کو دے مارے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے آگے بڑھ کر بسمہ کو بمشکل ان سے نجات دلائی تھی۔ یہ منظر عجیب منظر تھا، وہ منظر بے حد تکلیف دہ منظر تھا، وہ منظر نہ دیکھے جانے والا منظر تھا۔ دیکھنے والی ہر آنکھ نے وہ منظر دیکھا تھا۔ بسمہ نے مزاحمت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ مزاحمت کر ہی نہیں سکتی تھی، عجیب کیفیت تھی اس کی۔ اسے اس وقت زبیر کی ماں کا دکھ اپنے دکھ سے بہت بڑا نظر آ رہا تھا، بڑا روگ تھا جو ایک ماں کو جوان بیٹے کی موت سے لگ گیا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس الزام میں اس کا نام سامنے آ گیا تھا۔ نہ کردہ گناہ کی سزا جھیلنی تھی اسے، محبت کی سزا جھیلنی تھی اسے ایک ماں کے سامنے کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا تھا۔ کیسے، کیوں، کیا وجہ تھی؟ وہ ان سوچوں سے آزاد تھی۔ اس وقت وہ مجرم تھی، ایک جوان بیٹے کی ماں کی مجرم۔ جھوٹ جب چیخ چیخ کر بولا جائے تو ایک وقت میں سچ کو مات دے جاتا ہے۔ زبیر کی ماں کی آہ بکانے اس کے واویلوں نے بسمہ کو گنگ کر دیا۔ یقین کا کہنا اس نے پہنا ہی نہیں تھا، کسی رشتے نے اسے زیور سے آراستہ کیا ہی نہیں تھا، تو وہ کہاں اس کی چمک پہچان پاتی؟ وہ کیسے اس لمحے پر اتراتی، اپنا حق جتاتی؟ انسان کے پاس رشتے کی طاقت ہوتی ہے، رشتہ ایک فولادی طاقت ہوتا ہے جو ہمیں یقین، محبت، گمان، قیاس، جذبہ اور بہت کچھ دیتا ہے۔ رشتے کی طاقت پانے کے لیے اس کو پہچاننا پڑتا ہے، اسے اپنانا پڑتا ہے، اندھا دھند اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ رشتے ماننے سے وجود میں آتے ہیں۔ ہسپتال میں موجود تمام افراد اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھے، مگر زبیر کی ماں کو خاموش کروانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی سوائے ڈاکٹر ابراہیم کے۔ آپ کے بیٹے کی میت آپ کے سامنے رکھی ہے، ڈاکٹر ابراہیم نے شدید غصے اور دکھ کی کیفیت سے گویا ہوں، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں کہ آپ کو اس کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہیں، ایسے وقت میں بھی آپ ماں بن کر نہیں سوچ رہی؟ ابراہیم کی حیرت بجا تھی، نفرت کے اس مقام کو دیکھ کر وہ ششد رہ گیا۔ شاید یہی وجہ ہے اس کے اس دنیا سے اتنی چلے جانے کی۔ اگر بد دعاؤں سے زیادہ آپ نے دعاؤں پر انحصار کیا ہوتا تو خدا جانے آج حالات مختلف ہوتے۔ ابراہیم اس وقت ایک عجیب کیفیت سے گزر رہے تھے، ایسی کیفیت جس میں خود کی پہچان پانا ناممکن ہوتا ہے۔ فرد بس تماشائی بنا کھڑا تھا اور بازیگر اپنا شبدہ دکھا کر چلتا بنتا ہے۔ ان کو سنو اور الزامات کی بوچھاڑ کی زد میں بسمہ کے ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، مگر وہ اپنے ہونٹ سیے بیٹھی تھی۔ زبیر کی ماں کی کہی جانے والی باتیں، ایک ایک لفظ ان کے منہ سے نکلا، ایک ایک حرف اسے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر چکا تھا، اور اس میں اتنی سکت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں دور جا سکے جہاں یہ لفظ، یہ آواز اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی، زبیر کی میت ایمبولینس میں رکھی جا رہی تھی۔ بسمہ وہیں اسپتال کے چھوٹے سے لان میں گھاس پر بیٹھی تھی، اس کی کمر اکڑ چکی تھی، مگر اس کے بیٹھنے کے انداز میں ذرا تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر وہ زبیر کو دیکھنے ایک بار پھر بھی نہ جا سکی کہ اب اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، جس کا نام و نشان اس فضا میں موجود نہیں تھا، وہ وہیں بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا یہ حق کبھی تسلیم کیا ہی نہیں گیا تھا۔ جہاں زبیر کی زندگی میں اس کا حق تسلیم کیا ہی نہ گیا ہو تو وہاں اب اسے کون تسلیم کرتا ہے؟ اس کو تسلیم کرنے والا تو جا چکا ہے، بہت دور اور کہیں بہت دور۔ وہ زبیر کو آخری بار بھی نہ دیکھ پائی تھی، کیونکہ وہاں حق بتانے والے موجود تھے، جن کا حق تھا وہ اسے لے جا رہے تھے۔
بسمہ کو تنہا اکیلا چھوڑے جا رہے تھے۔ زبیر کی زندگی میں اس کی دلہم تسلیم نہ کیا گیا تھا۔ اسے بھلا زبیر کی موت کے بعد اس کی بیوی کیسے مان لیا جاتا؟ جسے زبیر کی زندگی میں محبت سے دوپٹہ نہ اڑایا گیا تھا، اب اسے رحم کی چادر میں کس طرح لپیٹا جا سکتا تھا؟ انسان کی جھوٹی انا اسے دوسرے انسان کو رونے پر مجبور کرتی ہے۔ فرد اپنی انا کو سینچ سینچ کر اسے خود سے بھی زیادہ تناور کر دیتا ہے۔ انا کی یہ بیل اس کے وجود سے چپک جاتی ہے، اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس کا خیمہ ان کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ ضمیر کا تنفس اکھڑنے لگتا ہے، ضمیر کا دم گھٹنے لگتا ہے، ضمیر مدافعت کرتا ہے، انا کا دباؤ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، ضمیر لڑکھڑاتا ہے، اکڑی سانسوں میں فریاد کرتا مگر دباؤ بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ فرد صلہ رحمی کے دائرے کو پھلانگ جاتا ہے، ہم صلہ رحمی کے حکم سے نظریں چرا لیتے ہیں، ضمیر مدافعت چھوڑ دیتا ہے، انا ہانپتے ہانپتے اچانک کھل کر سانس لینے لگتی ہے۔ صلہ رحمی سے اپنا تعلق توڑ کر فرد اپنے اوپر ایک اور ظلم کرتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اس کے حکم سے نظریں چرا لیتا ہے۔ رحمت جو خدائی وصف ہے، رحمت جس سے انسان کو نوازا گیا ہے، رحمت جو آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ پہچان ہے، بدبخت انسان اسے دامن چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے دل میں موجود اس خدائی وصف کو ٹھکرا کر وہ اپنے دل پر مہر ثبت کر دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک، اور وہ رشتہ جسے اللہ نے فرد کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس رشتے کے باعث جس عہدے پر فرد مامور ہوتا ہے، نوازا جاتا ہے، چپکے سے دم توڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ زبیر کا رشتہ اس کی ماں کے لیے شاید پہلے ہی مر چکا تھا، اسی لیے اس نے اس سے زیادہ اس کی غلطیوں کو یاد رکھا تھا۔ اس کی ماں نے زبیر سے زیادہ بسمہ کو یاد رکھا تھا۔ ایمبولینس جا چکی تھی، بسمہ وہیں بیٹھی تھی، شام ڈھل رہی تھی، سورج کی شعائیں بسمہ کو اپنی کرنوں سے نہلا رہی تھی، اس کو تھپکی دے رہی تھی، اس کے چہرے کا ہالہ کیے ہوئے تھی، اس کے چہرے پر آتے چھوٹے چھوٹے بالوں کو جادوئی رنگ بخش رہی تھی۔ کالی جینز اور سفید کالر قمیض میں اس کی معصومیت بچوں کی طرح جھلک رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر ابراہیم خود اس کے لیے چائے لیے آ رہے تھے۔ وہاں دن ڈھلتے ڈھلتے کچھ بدلنے جا رہا تھا، بسمہ کی زندگی تو بدل ہی چکی تھی، اب یہ طاقتور دن ابراہیم کی زندگی کو بدلنے جا رہا تھا، زندگی کو ایک ذائقہ دینے جا رہا تھا۔ وہ لمحہ رکنے پر مصر ہونے لگا تھا، وہ لمحہ ضدی بچے کی طرح ابراہیم کے دامن سے لپٹنے جا رہا تھا، وہ لمحہ ابراہیم پر پھیلنے والا تھا۔ ابراہیم بسمہ کو دیکھ کر محصور ہو گئے تھے، دل نے لے بدلی تھی، دھڑکنے کا انداز بدلا تھا، ایسا دھڑکا تھا جیسے کبھی نہ دھڑکا ہو، ایسا مچلا تھا جیسے کبھی نہ مچلا ہو، ایسے بہکا تھا جیسے کبھی نہ بہکا ہو۔ ایک پل کو ابراہیم ٹھٹک گئے تھے، چائے کے وہ 2 کپ ان کے ہاتھ میں لرز گئے تھے، ان کو خود پہ حیرت ہوئی تھی، بے حد حیرت ہوئی تھی، انتہاؤں کو چھو لینے والی حیرت ہوئی تھی۔ اپنے اس روپ سے وہ خود واقف نہ تھے، یہ کیسا عجیب سا لمحہ تھا جو ان کو زیر کر لینے پر قادر تھا، یہ کیسا دلچسپ احساس تھا جو انہیں ایک ہی لہجے میں کہیں سے کہیں لے گیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھے تھے اور طمانینت بھرے سانس لے کر آگے بڑھ گئے تھے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج کی سنہری کرنیں اپنے پیراہن بدل رہی تھی، گہرے رنگوں میں ملموس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم وہی گھاس پر بسمہ سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھے تھے اور ان کا اسٹاف انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب آپ کہاں جائیں گی؟ ڈاکٹر ابراہیم نے بے حد خاموش بیٹھے بسمہ سے سوال کیا تھا، بسمہ جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ اب آپ کہاں جائیں گی؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو آ کر لے جائے گا یا آپ کو خود جانا ہوگا؟ اگر آپ کہیں تو میں کہیں آپ کو خود چھوڑ دیتا ہوں۔
میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے کون آ کر لے جائے گا؟ وہ سارے سوال جو ابراہیم نے بسمہ سے کیے تھے بسمہ نے انہیں لوٹا دیے تھے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے آج سارا دن حیرت کی قسموں کو دریافت کرنے میں گزارا تھا۔ یہ لڑکی ہے یا حیرتوں کا پہاڑ؟ ہر سوال میں ایک کہانی، ہر جواب میں ایک کہانی۔ ابراہیم فقط سوچ کر رہ گئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے صدمے سے گزری ہیں، اور جس طرح آپ نے خود کو سنبھال رکھا ہے میں واقعی دل سے اس بات کی داد دیتا ہوں۔ میں آپ کا صبر پر لمبا چوڑا لیکچر بھی نہیں دوں گا، مگر یہاں بیٹھے رہنے سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئی تھنک یو نیڈ سم ریسٹ۔ بہت تھک گئی ہیں آپ کو ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ بسمہ نے انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے ان کے چہرے پر پہچان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ڈاکٹر ابراہیم کو ٹک ٹک دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ کتنے ہی لمحے سرک گئے تھے، کتنے ہی لمحے خاموشی سے رینگ گئے تھے۔ ابراہیم اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز بخوبی محسوس کر سکتے تھے، مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں تھا۔ بسمہ نے ٹھنڈی سانس بھری تھی، لمبی اور گہری۔ زبیر نے مجھ سے شادی کی تھی، وہ مجھ سے بےحد چاہتا تھا۔ بسمہ نے آخری اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ مجھے بےحد چاہتا تھا، بےحد، بے انتہا۔ میں اس کی سچی چاہت کے سامنے ہار گئی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہ میرے ڈپارٹمنٹ کا بھی نہیں تھا، مجھ سے 2 سال سینئر تھا۔ مجھے پاکستان آئے 1 سال ہوا تھا۔ ابھی جان چلے گئے وہ ماموں کے پاس، میں خالہ کے پاس رہ سکتی تھی، مگر ابھی جان اب مجھے اپنے بھائی کے پاس بھیجنا چاہتے تھے۔ میزان چاچو اور ابھی جان میں بات ہی نہیں تھی کہ وہ ناراض تھے ایک دوسرے سے۔ میزان چاچا اور ابھی جان دونوں امو جان سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر پھر امو جان نے ابھی جان کا انتخاب کیا اور گھر میں سب امو جان سے ناراض ہو گئے تھے۔ امو جان میزان چاچو کی فیانسی تھی اور دادی کو یہ بات بہت بری لگی تھی، سو کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ باقی کیا پرابلمز تھی I have no idea. All I know that I got my mother fate in inheritance. She was not accepted, so I am the rejected one. ابراہیم کے موبائل اسکرین روشنی ہوئی تھی۔ شہربانو کا فون تھا۔ ہیلو، ابراہیم بولے۔ السلام علیکم۔ شہربانو نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ شہربانو کی تشویش بجا تھی۔ ہاں خیریت سے ہوں، ایمرجنسی آ گئی، ایک تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ ابراہیم نے متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ شہربانو نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ بسمہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بسمہ پھر مراقبے میں جا چکی تھی۔ ابھی آپ کہاں جائیں گی؟ ابراہیم جان گئے تھے کہ فی الحال بسمہ کچھ نہیں کہے گی، کچھ نہیں بتائے گی۔ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، کیناٹ ڈرائیو۔ آدھے ادھورے لفظوں میں اس نے اپنی بات سمجھا دی۔ بسمہ کی آنکھ میں نمی گھر آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کا دن ان کی زندگی میں سب سے بڑی حیرانی لیے طلوع ہوا تھا اور حیرانی دیے غروب ہونے والا تھا۔ چلے میں آپ کو وہی پہنچا دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کھڑے ہوتے ہوئے بسمہ کو چھوڑنے کی پیشکش کی، جسے بسمہ نے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کر لیا تھا۔ دن آخر ڈھل گیا تھا، روشنی اندھیروں کے پروں تلے سمٹ آئی تھی۔ دن آج کی روشنی میں کیے گئے ناقابل تبدیل فیصلوں کو تہہ لگائے ساتھ لے جا چکا تھا۔ دن ڈھل گیا تھا، رات آ گئی تھی۔ کیا حال ہے آپ کی اس مریضہ کا؟ شہربانو نے ابراہیم کی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، سب لوگ کھانے کے میز پر اکٹھے تھے۔ مریضہ؟ کون مریضہ؟ ابراہیم نے چمچ پلٹ میں رکھتے ہوئے شہربانو کی طرف دیکھا۔ وہی جو اس دن ہسپتال میں آپ بتا رہے تھے۔ شہربانو نے احمد کی پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے جواب دیا۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیتے ہوئے چمچ دوبارہ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ مریضہ نہیں تھی، اس کا شوہر تھا۔
ابراہیم نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ہوا تھا انہیں بابا؟ احمد نے سوال کیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ He was quite young، ابراہیم نے جواب دیا۔ How young بابا؟ Was he a boy؟ یہ سوال زنیرہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ No، he was 32 or maximum 33، not more than that۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے زنیرہ کی جانب دیکھا۔ لیکن 33 میں تو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا بابا۔ That makes lot of year a lot you see like this much۔ سنیرا نے دونوں بازو کھول کر کہتے ہوئے بے ساختہ ماں کی جانب دیکھا، اور شہربانوں نے مسکراتے ہوئے ابراہیم کی جانب دیکھا تھا۔ ایک ہفتے بعد ابراہیم کی 42ویں سالگرہ تھی۔ اپنے پاپا سے پوچھو، میں تو ابھی صرف 27 برس کی ہوں، شہربانوں نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیوں بابا؟ احمد اور زنیرہ دونوں نے اپنے بابا کی جانب دیکھا، جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ بابا بتائیں نا۔ زنیرہ نے چمچ اپنی پلیٹ سے ٹکراتے ہوئے ابراہیم کی توجہ چاہی۔ ہاں، ابراہیم اپنے دھیان سے باہر آئے تھے۔ شہربانوں بدستور مسکرا رہی تھی۔ دیکھ لو، آپ کے بابا ابھی سے سوچوں میں کھو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں نا۔ اب شہربانوں اپنی کھنکتی ہنسی کو قابو میں نہیں رکھ پائی تھی اور کہکہ لگا کر اپنے بچوں کی طرف دیکھنے لگی، جو ماں کے ساتھ اس ہنسی میں برابر کے شریک تھے۔ ہوا کیا ہے؟ اپنے خیال سے چونکتے ہوئے ابراہیم بھی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بابا، میں پوچھ رہی تھی کہ 33 میں تو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہی واز کوائٹ ینگ، تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ابراہیم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہنسنے کی بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے آپ کی برتھ ڈے ہے، شہربانوں نے احمد کے سامنے پلیٹ کھانے کی رکھتے ہوئے کہا۔ ابراہیم اب ان کا مذاق سمجھ کر خود بھی ہنسنے لگے۔ تو کیا تم مجھے تسبیح اور جائے نماز تحفے میں دو گی، یا عمرے کا ٹکٹ؟ ابراہیم بچوں سے پوچھ رہے تھے۔ No، my Baba is handsome، so handsome، and handsome is not old۔ زنیرہ نے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے فخر سے کہا۔ My Baba is the best ever۔ ابراہیم، یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیا نماز انسان صرف بڑھاپے میں پڑھتا ہے، جب کوئی اور کام نہ رہ جائے؟ کیا اللہ کے گھر تبھی جاتے ہیں جب دنیا سے ناکامی ہو جائے؟ یعنی دنیا کے سارے کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کیا؟ شہربانوں نے خفگی سے ابراہیم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا شہربانوں۔ ابراہیم ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے، صرف ایک آپ مسلمان نہیں ہیں، باقی کلمہ پڑھنے والے بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جی، شہربانوں ایک دم خفت کا شکار ہوگی۔ ایسے اکثر لمحے اس کی روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آ جایا کرتے تھے، وہ چاہ کر بھی ابراہیم کے معیاروں پر پورا نہیں اتر پاتی تھی۔ ماما کا برتھ ڈے ہے، گفٹ لینے چلے نا؟ زنیرہ کو سالگرہ اور عید تہوار منانے کا بہت شوق تھا۔ جی بیٹا، کل چلیں گے، آج تھک گیا ہوں، ابراہیم نے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اب آپ اتنا تھک کیوں جاتے ہیں بابا؟ ہم اتنے دن سے ٹینس کھیلنے بھی نہیں گئے۔ All you do is just your cell and your hospital۔ زنیرہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ بابا کو تنگ نہیں کرو زنیرہ۔ شہربانو ٹرالی سمیت لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے کب تنگ کیا ہے؟ زنیرہ حیرت سے بولی۔ موم، آپ بابا کو بہت سپائل کرتی ہیں، وہ آپ کا بیبی تو نہیں ہے۔ تنگ نہیں کرتے، وہ منہ بناتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ابراہیم کو اس کی بات پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اچھا زنیرہ، میں فریش ہو جاؤں، ابھی چلتے ہیں، میں چینج کر لوں۔ زنیرہ خوشی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان دونوں کے ایڈمیشن کا سارا کام اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا، آپ بھی ضروری سامان جو ہے سوچ لیں، نئے سیشن ستمبر میں شروع ہو رہے ہیں۔ چائے بناتے ہوئے شہربانو کا ہاتھ ذرا دیر کو لرز اٹھا۔ زنیرہ کو تو نہ بھیجتے آپ، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ کیوں؟ آپ کو بتا کر ہی سارا پروگرام
ترتیب دیا تھا، بتایا تھا، پوچھا نہیں تھا۔ اور میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک بار پھر سوچ لیں، وہ بھی صرف 12 سال کی ہے، کیسے رہے گی اتنے دور؟ اسے ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے۔ آخر پاکستان میں بھی تو بہت اچھے اچھے تعلیمی ادارے ہیں۔ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بڑی مشکل سے اس نے اپنا لہجہ قابو کیا تھا، مگر نہ آنسو تھے کہ نکلنے کو بے تاب تھے۔